السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میرا نام ہے علی ظفر، اور اللہ کے فضل و کرم سے میں آج الحمدللہ میں واپس پہنچ گیا ہوں ادھر مکہ میں۔ اس وقت میں اپنے بڑے آپ کو میں نے ایک ویڈیو دکھائی تھی پہلے اپنے ماموں کے ساتھ، آج میں انہی کی رہائش پہ موجود ہوں، اور بہت سارے لوگوں نے سوال کیا کہ آپ کے سگے ماموں ہیں، تو میں نے کہا جی بالکل میرے سگے ماموں ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ آپ سے زیادہ ماشاءاللہ خوبصورت اور جوان لگ رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ۔ اور یہ ہماری جو آپ لوگوں کی محبت ہے کہ آپ اتنا پیار اور محبت دیتے ہیں ماشاءاللہ سے۔ تو موضوع شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ موضوع ہے جی آج کا ہمارا کہ سورۃ البقرہ کے فوائد کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں سب کہ میں الحمدللہ اس وقت سعودی عرب میں ہوں، اور مجھے کل کا جو ہے نا وہ ٹائم ملا ہے، اس سے توکلنا ایک ایپ ہے، اس سے آپ کو پہلے جو ہے نا وہ ٹائم لینا پڑتا ہے، پھر ٹائم لے کے پھر آپ کو عمرہ کے لیے یا مطلب مدینہ میں جو زیارتیں ہیں یا جو بھی مطلب یہ ایک پورا سسٹم بنایا ہے ماشاءاللہ، اور بہت کمال کا سسٹم ہے۔ تو سورۃ البقرہ کے حوالے سے جو ہے نا وہ میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ سورۃ البقرہ کے فوائد کیا ہے۔ میں مدینہ میں مقیم تھا، تو وہاں پہ مجھے ایک میں الحمدللہ چونکہ آپ سب کو پہلے بھی بتاتا رہتا ہوں کہ سورۃ البقرہ کے آپ کو یعنی سورۃ البقرہ پڑھنی چاہیے، سورۃ البقرہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، تو ہمیں بہت ساری چیزوں میں جو ہے نا وہ یعنی ایک ہوتا ہے کہ یقین کی جو کیفیت ہے نا وہ بہت کم ہوتی ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم سنتے ہیں اور پھر اس پر عمل نہیں کرتے، لیکن بہت جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو آپ اپنی نظر سے مت دیکھیں، آپ دیکھیں کہ اس پر دوام حاصل کرنے والے یعنی مستقل جن لوگوں نے سورۃ البقرہ کو حصہ بنایا اپنا، ان کے لیے کتنا اللہ کے فضل و کرم سے کتنا فائدہ، کتنی مفید ثابت ہوئی۔ مدینہ میں ایک ہمارے دوست سے ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے سورۃ البقرہ کے حوالے سے، میں نے ان کو بتایا تو انہوں نے کہا جی میں سورۃ البقرہ پڑھتا ہوں۔ تو ہمارے ان کے ایک دوست تھے، ان کے ساتھ کچھ یہی کوئی جناتی مسائل تھے اور بڑی تکلیف میں تھے وہ، اور وہ انہوں نے اپنی تفصیل بتائی تو میں بڑا حیران ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے وہ دوست جو ہے نا وہ مسلسل تکلیف میں رہتے تھے، لیکن سورۃ بقرہ کو نہیں چھوڑا کبھی۔ تو ایک دفعہ سورۃ بقرہ نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ جنات ان کے اوپر مسلط ہو گئے اور ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور کیفیت خراب ہو گئی بہت زیادہ۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ جن حاضر ہو گیا، وہ کہنے لگا کہ جب تم نے سورۃ البقرہ پڑھی ہے تو ہم کوشش کرتے تھے کہ تیرے اوپر جو ہے نا وہ ہم حملہ کریں، لیکن وہ حملہ نہیں کر پاتے تھے، لیکن جب آپ نے سورۃ البقرہ چھوڑی تو ہمیں آپ کا گھر جو ہے وہ بڑا واضح طور پہ نظر آنا شروع ہو گیا، اور صورتحال یہاں تک پہنچی کہ جب وہ کہتے ہیں کہ میں سورۃ بقرہ جب چھوڑتا تھا تو مجھے واقعتاً تکلیف محسوس ہوتی تھی، لیکن جب سورۃ بقرہ پڑھتا تھا تو میں ریلیکس رہتا تھا۔ اس دن انہوں نے کہا، ان جنات نے جو اس شخص کے اوپر حاضر ہوئے، انہوں نے کہا کہ جس دن آپ سورۃ بقرہ آپ نے نہیں پڑھی نا، اس دن یہ ہوا کہ ہم نے حملہ کیا، ہمیں آپ کا گھر واضح نظر آیا، جب آپ سورۃ بقرہ پڑھتے تھے تو ہمیں آپ کا گھر نظر نہیں آتا تھا، یعنی وہ گھر بھی ان کو نظر آنا بند ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑی تاکید کے ساتھ کہا کہ شیطان جو ہے وہ اس گھر سے بھاگ جاتا ہے، اس گھر کو چھوڑ دیتا ہے، تو سورۃ بقرہ پر دوام حاصل کریں، مستقل اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ ہمارے ہاں یہ بہت معمولی سی چیز سمجھی جاتی ہے کہ سورۃ بقرہ کو ہم پڑھتے ہیں، لیکن اس کی جو تاثیر ہے، جو اس کا اثر ہے، وہ ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ تو اس کا اثر سمجھنے کے لیے آپ کو اس پر دوام حاصل کرنا ہے، مستقل اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اور ماشاءاللہ تبارک اللہ، میں نے بہت سارے لوگوں کو ایسے دیکھا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے صحت مکمل دی ہے، اور بہت سے علماء نے سورۃ بقرہ کی جو یعنی افادیت ہے اس پر اپنے جو تجربات ہیں وہ بھی بیان کیے ہیں۔ بعض علماء نے تو یہاں تک کہا ہے کہ سورۃ البقرہ جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کی روح کی غذا ہے، یعنی آپ اس کے اوپر دوام حاصل کریں، مستقل اس کو یعنی بنا کے رکھیں گے تو آپ کے لیے، یعنی اس کے ساتھ جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے خیر ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اقرأوا سورۃ البقرہ فإن أخذها برکہ وترکها حسرہ، تو سورۃ بقرہ کو پکڑ کے رکھنے میں خیر ہے، چھوڑ دینے میں جو برکت نہیں ہے، حسرت ہے،
انسان کسی چیز کے اوپر پچھتاتا ہے، یعنی خزانہ آپ کے ہاتھ میں آ کے نکل جائے تو وہ انسان پچھتاتا ہے. اس لیے سورۃ البقرہ کو معمول بنائیں. اور بفضل اللہ کی توفیق سے میں یہ آپ سب کو دوبارہ اس کی تاکید کروں گا انشاءاللہ کہ سورۃ البقرہ کو معمول بنائیں اپنا، اور اس پر دوام حاصل کریں. تو سبحان اللہ، اور بہت سارے واقعات ہیں کہ ایک آدمی مدینہ میں ہی جو ہے نا وہ چلتا جا رہا ہے، تو وہ اس کی کوشش تھی کہ یعنی وہ 3-3.5 کلومیٹر کا سفر تھا پیدل. اس نے کہا جی میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے گھر سے جب نکلتا ہوں مسجد نبوی کے لیے، حرم کی طرف جانے کے لیے، تو میں سورۃ بقرہ جو ہے نا وہ پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. تو کچھ عرصے سے وہ بیمار تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کوشش کے بدلے میں اللہ نے اس کو صحت مکمل دی. تو بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی مکمل صحت کیوں نہیں ملتی؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کہیں نہ کہیں کوئی کمزوری واقع ہوتی ہے، یا کوئی چیز یا کوئی ایسا عمل جو ہے نا وہ آپ کی طرف سے باقی رہ جاتا ہے، جس کی وجہ سے مکمل اس پر ہمیں فائدہ حاصل نہیں ہوتا. اس لیے علاج جو ہے وہ آپ نے اگر کرنا ہے، مکمل کرنا چاہتے ہیں، سورۃ بقرہ کو اس پر دوام حاصل کریں، اس کو مستقل پکڑیں. تو وہ بھائی ماشاءاللہ کہتے ہیں کہ میں گھر سے نکلتا تھا 3.5 کلومیٹر پیدل میں مسجد میں جانا، مسجد نبوی میں، حرم مدنی میں، تو وہاں جانا اور جا کے پھر جاتے ہوئے کچھ حصہ پڑھ لینا، واپسی پہ کچھ حصہ پڑھ لینا، تو میری سورۃ بقرہ مکمل ہو جاتی تھی. تو سبحان اللہ، یہ یعنی اگر آپ علاج اپنا چاہتے ہیں، مکمل علاج چاہتے ہیں، تو اور بہت سبحان اللہ پورا قرآن علاج ہے، لیکن جو تجربہ ہے سورۃ البقرہ کے اوپر یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. اس کو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ، اور اس سے مزید یعنی لوگوں کو بھی بتائیں گے انشاءاللہ باذن اللہ. فجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.